جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہونی تھی تو آپ کے 3 اقرباء پر آزمائشیں آئیں۔ سب سے پہلے دادا پر آزمائش آئی، انعام ملنا تھا نا، تو انعام سے پہلے آزمائش ضروری۔ دادا، ان کا نام شیبہ تھا، والد فوت ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ ان کو لے کر مدینہ طیبہ آ گئی تھیں۔ والدہ کا نام سلمہ تھا، وہ اپنے میکے آ گئی تھیں۔ شیبہ ان کو اس لیے کہا گیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال سفید تھے پیدائشی طور پہ، تو بوڑھے کو شیبہ کہتے ہیں، تو ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ جب والد کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں وہ رہنے لگے تو بہت ہی غربت کے حالات تھے۔ جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کا ایک آدمی مدینہ طیبہ گیا تو اس نے چند نوجوانوں کو تیر اندازی کرتے دیکھا۔ ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جب تیر لگاتا نشانے پہ لگتا، اور وہ بڑے ترنگ میں کہتا، فخر سے کہتا، میرا تیر نشانے پہ لگنا ہے، میں فلاں کی اولاد ہوں۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، اور یتیم ہونے کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ان کے چچا مطلب کا دوست تھا وہ آدمی۔ جب مکہ مکرمہ واپس آیا تو اس نے اپنے دوست کو کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، تمہارا بھتیجا اتنے غربت کے حالات میں رہتا ہے، تم اس کو نہیں سپورٹ کر سکتے، تمہیں اتنی بھی حیا شرم نہیں آتی، کہنے کو تم بڑے اشراف میں سے ہو۔ حتیٰ کہ مطلب نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو اپنے پاس نہیں لے آؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے اور بچے کی والدہ سے بات کی۔ والدہ نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے کہا بڑا خاندان ہے، وہاں جائے گا، سہولت سے رہے گا، اچھی تعلیم تربیت ہوگی، تم بچے کی اچھائی کی خاطر اس کو بھیج دو۔ تو والدہ نے بھیج دیا۔ تو یہ شیبہ اپنے چچا کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ آئے۔ اب چچا سواری پر بیٹھے ہیں اور یہ اٹھتی جوانی بچہ، یہ لڑکا پیچھے بیٹھا ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں انٹر ہوئے تو مطلب کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو لے کے آ رہے ہیں، تو وہ سمجھے اپنے لیے کوئی غلام لائے ہیں، خادم لائے ہیں، تو انہوں نے اس بچے کا نام عبد المطلب رکھ دیا۔ یہ غلام نہیں تھا مگر نام پڑ گیا، عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ عبد المطلب جب یہاں پلا بڑھا، اس میں معاملہ فہمی اتنی اچھی تھی، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، اس میں کرائسس مینجمنٹ تھی، یہ اتنا اچھا بنا کہ لوگوں نے اس کو بیت اللہ شریف کا والی بنا دیا، کنجی اس کے حوالے کر دی۔ اب قریش مکہ میں سے بڑی عزت کی بات تھی کہ کسی کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے یہ نیت کر لی کہ بیت اللہ کے قریب زمزم تھا کنواں جو اب بند ہو گیا تھا، میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ تو یہ کدال لے کر مکہ مکرمہ کی زمین کو کھودتے تھے، وہ نیچے پتھر ہوتے تھے، سارا دن پتھر توڑ توڑ کے تھک جاتے تھے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ ہنستے تھے۔ انہوں نے منت مان لی کہ میرے 11 بیٹے ہیں، اور اگر مجھے زمزم مل گیا تو ان میں سے ایک بچے کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ کی شان، ایک وہ دن آیا کہ جب ان کو زمزم مل گیا، چٹان تھی وہ ٹوٹی اور نیچے سے کنواں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے جو کنواں چشمہ برآمد ہوا تھا اس کا پانی دوبارہ آ گیا۔ پانی نکلنے سے اب وہاں لوگوں کے لیے رہنا آسان ہو گیا، چونکہ پہلے تو پانی تھا ہی نہیں۔ اب وہاں بستی بننے لگی، مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہونے لگا، تو قبیلے کے لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم نے جس کو بڑا سمجھا
اس نے واقعی بڑا کام کر کے دکھا دیا. تو یہ عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے. اب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ایک بچے کو آپ اللہ کے نام پہ قربان کریں گے. انہوں نے کہا. چنانچہ انہوں نے سب بچوں کے نام لکھے, قرہ ڈالا, قرہ عبداللہ کے نام نکلا. ان کا ایک بیٹا عبداللہ کے نام سے تھا, عبد المطلب کا. انہوں نے نیت کر لی کہ میں اس بیٹے کو قربان کروں گا. لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ عبداللہ کی بجائے اونٹ قربان کر دو. انہوں نے کہا بہت اچھا. اب انہوں نے دوبارہ قرہ ڈالا, عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو. عبداللہ کا نام نکلا. عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو. عبداللہ کا نام. وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے. جب انہوں نے 100 اونٹ قربان کرنے کی نیت کی تو قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا. چنانچہ انہوں نے عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کو قربان کر کے اپنی اس نظر کو پورا کر دیا. یہ عبداللہ وہ تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا. حتیٰ کہ ان کے والد گرامی نے ان کی شادی کا پروگرام بنایا تو وہ مدینہ طیبہ گئے. راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ. اس نے عبداللہ کا چہرہ دیکھا تو وہ اپنا دل دے بیٹھی. اس نے پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. تو عبداللہ نے جواب دیا, حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ تو میرے والد صاحب کا اختیار ہے, جہاں چاہیں گے کر دیں گے. اس نے پھر پیغام بھیجا, اگر نکاح نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے پاس بلا لیں, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا, میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے کہ میرے خاندان کی عزت پر دھبا لگے. اس وقت اسلام نہیں آیا تھا, مگر دستور یہ ہے کہ جن پشتوں سے انبیاء نے پیدا ہونا ہوتا ہے اللہ ان کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ آئے. وہاں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ. وہاں کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمنہ. بہت سیرت اور صورت کے اعتبار سے اچھی تھی. اس کا رشتہ پسند کر لیا گیا. جس وقت شادی طے ہوئی تھی اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال سے کچھ اوپر تھی اور آمنہ کی عمر 2 سال چھوٹی تھی. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اللہ کی شان کے آمنہ امید سے ہو گئی. اب ابتدائی مہینے تھے. ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا, تجارتی قافلہ. تو حضرت عبداللہ کو مشورہ دیا سب نے, نوجوان ہیں, آپ بھی تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں, کچھ مال لائیں, پروفٹ ہوگا تو اچھا ہوگا. تو حضرت عبداللہ نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا. اب شادی کے ابتدائی مہینوں میں میاں بیوی کی یہ جدائی یہ دلوں کے اوپر بہت بوجھ تھی. چنانچہ جب حضرت عبداللہ نے جانا تھا تو بی بی آمنہ بہت اداس تھی. جب ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئیں تو حضرت عبداللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا, میں تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں آمنہ, جب کچھ عرصے کے بعد میں لوٹ کے آؤں گا تو تم دروازے پہ اسی طرح آ کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہونا. بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا, آپ آئیں گے میں دروازے پہ آپ کا استقبال کروں گی. یہ کہہ کے حضرت عبداللہ چلے گئے. اللہ کی شان کے شام سے وہ تجارتی قافلہ سامان تجارت لے کر آیا. جب واپسی راستے میں آ رہا تھا تو حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا. بخار کی وجہ سے طبیعت میں اتنی نقاہت ہو گئی کہ سفر کرنا مشکل. مدینہ طیبہ راستے میں پڑتا تھا. جب مدینہ طیبہ میں سسرال والوں نے دیکھا کہ بچہ اتنا کمزور ہو گیا تو انہوں نے کہا, بھائی اس حالت میں سفر مناسب نہیں, ان کو ہمارے پاس چھوڑ دو, صحت اچھی ہو گئی تو پھر بعد میں آ جائیں گے. چنانچہ تجارتی قافلہ چلا گیا.
اب جس دن تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ کے ہر گھر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی تھی. عورتوں نے اپنے گھر صاف کیے تھے، بچوں کو نہلایا تھا، خود اچھے کپڑے پہنے تھے کہ اپنے خاوندوں کا وہ استقبال کریں گی. بی بی آمنہ بھی اسی طرح صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں. وہ اس انتظار میں تھیں کہ میرے میاں آئیں گے. مگر قافلے میں آنے والے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. بی بی آمنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے خاوند نہیں آئے. اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی. اب اس ینگ ایج میں ایک بچی کی شادی ہو گئی اور وہ امید سے ہے اور خاوند نہیں پہنچا تو دل پہ بہت صدمہ ہوا. چنانچہ اسی وقت کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ گئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو لے کر آتے ہیں. اللہ کی شان کے وہاں پہنچے. حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اب جب یہ خبر پہنچی تو بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا. تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے 3 اقرباء کے اوپر امتحان آیا. ایک شیبہ عبد المطلب کے اوپر، ایک ان کے بیٹے عبداللہ کے اوپر، اور ایک ان کی جو بہو بنی بی بی آمنہ ان کے اوپر امتحان آیا. نبی اسلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد دنیا سے چلے گئے تھے. بی بی آمنہ کے اوپر کیا صدمہ تھا، ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ 16 سال کی عمر اور امید سے بھی ہو اور خاوند دنیا سے چلا جائے تو لگتا ہے کہ دنیا تو تاریک ہو گئی. مگر بی بی آمنہ نے بڑے صبر سے اس صدمے کو برداشت کیا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حاملہ تھی میں کچھ عجیب باتیں دیکھتی تھی. جب میں زمزم بھرنے کے لیے گھر سے چلتی، راستے میں اگر کوئی درخت ہوتا تو وہ جھکتا تھا، اس کی ٹہنیاں جھکتی تھیں. میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ کیا ہے. جب میں زمزم بھرنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی تو زمزم کا پانی اوپر بالکل سطح کے قریب آ جاتا تھا. میں آسانی سے زمزم بھرتی تھی. میرے ساتھ والی لڑکیاں وہ مجھے کھڑا رکھتی تھیں کہ آمنہ تم چلی جاؤ گی، پانی نیچے ہو جائے گا، ذرا کھڑی رہو، ہم آسانی سے پانی بھر لیں. تو میں یہ برکتیں دیکھتی تھی اور میں دل میں سوچتی تھی کہ شاید جو ہونے والا بچہ ہے یہ اس کی کوئی برکت ہو. مگر مجھے جو حمل کے 9 مہینے تھے نہ تکلیف ہوئی، نہ سر درد ہوئی، نہ کوئی اور ایسی چیز محسوس ہوئی. میں نے بہت سہولت سے وہ وقت گزار لیا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب آسمان پر سرخ ستارہ طلوع ہو گیا. تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں یہ نشانی تھی کہ جب وہ ہستی دنیا میں پیدا ہوگی تو آسمان پہ ایک سرخ ستارہ چمکے گا. جب سرخ ستارہ چمکا تو اس وقت جو یہودی تھے مدینہ طیبہ کے قریب وہ سب تلاش میں لگ گئے کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے. مدینہ طیبہ میں پتہ کیا تو کسی کے ہاں ولادت قریب نہیں تھی. عورتیں حاملہ تھیں مگر ابھی ان کو کئی مہینے چاہیے تھے. پھر انہوں نے سوچا اچھا مکہ مکرمہ میں پتہ کرواؤ. جب مکہ مکرمہ میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی حاملہ ہے اور اس وقت اس کی ولادت کے ایام بھی قریب ہیں. تو وہ حیران تھے کہ یہ کیسے خوشخبری پوری ہوگی. اللہ کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس رات ولادت ہونی تھی آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت تیل کا چراغ نہیں تھا، گھر میں اندھیرا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا پورے گھر میں. مگر اللہ کی شان کہ رات کو سحری کا وقت تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی. مگر اس رات
کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. فارس کا ایک آتش کدہ تھا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بجھ گئی. دریائے سارا کا پانی ختم ہو گیا، خشک ہو گیا. کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھوڑے ہیں اور عربی اونٹ ان گھوڑوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال رہے ہیں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا؟ بتایا گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تخت و تاج چھینے گا. اس کو بڑی فکر ہوئی. انہوں نے کہا نہیں، وہ جو تمہارے 14 کنگرے گرے تو 14 پشتیں جب گزریں گی پھر جا کے وہ آئے گا. اس کو تسلی ہو گئی. اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایک کے بعد دوسرا جو تاج پہنتا گیا وہ تھوڑے دن بعد مرتا گیا، اور صحابہ کے زمانے میں وہ 14 باتیں پوری ہو گئیں اور اللہ نے صحابہ کے ہاتھ پہ کسریٰ کو فتح کروا دیا. اب اس میں کیا حکمت تھی کہ آسمان کے ستارے جھک گئے جب نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا. ایک پیغام دینا تھا، زمین والو، آسمان کے مخلوق بھی ان کے سامنے جھک رہی ہے، اب تم بھی ان کے سامنے جھکو گے تو تمہیں انسانیت کا سب سے اعلیٰ مقام نصیب ہوگا. بتایا گیا کہ آسمان کے ستارے ان کے سامنے جھکے، جو دنیا میں ان کی شاگردی کا مقام اختیار کریں گے اللہ ان کو زمین کا ستارہ بنا دیں گے. نبی اسلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. پیغام تھا اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھنے والوں، قدموں میں ان کے آ کر بیٹھو گے تو تمہیں اللہ رب العزت سرداری عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا. مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مال و متاع نہ ہو جس کے پاس، وہ مسکین کہلاتا. اے اللہ مجھے مسکنت کی زندگی عطا فرما اور موت بھی مسکنت کی عطا فرما، اور اللہ قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما. اللہ اکبر. جن کے پاس ظاہری مال پیسہ نہیں ہوتا ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حشر میں اکٹھا ہونے کی دعا فرمائی ہوئی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 3 ماہ پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے، یعنی 6واں مہینہ تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. جب حضرت عبداللہ نے دیکھا تو بی بی آمنہ نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور جب ہم نے اس کو لٹایا تو یہ الٹا ہو گیا تھا. یعنی حقیقت میں نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے بعد فوراً سجدہ کیا تھا اپنے رب کے سامنے. تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اچھا میں اس کو ابھی لے کے جاتا ہوں بیت اللہ میں برکت حاصل کرنے کے لیے. عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو رحمت للعالمین ہیں، جو ہستی پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. چنانچہ عبد المطلب بچے کو لے کر بیت اللہ تشریف لے گئے. راستے میں کسی نے پوچھا کون ہے؟ بچہ ہوا میرے بیٹے کے ہاں. اس نے دیکھا، اس نے کہا بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے. جتنے لوگوں نے دیکھا سب نے محبت کی. چنانچہ جب عبد المطلب واپس آئے کہنے لگے آمنہ میں نے اس بچے کا نام سلیکٹ کر لیا. کون سا نام؟ جس نے دیکھا اسی نے تعریف کی، لہذا میں اس بچے کا نام محمد رکھوں گا. محمد کا لفظی معنی کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی دوسرے کی نہ ہوئی ہو، وہ محمد کہلاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا. کہنے والے نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا،
کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوف شانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اور رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب سنیے کہ مکہ مکرمہ کے ہاں دستور تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو پرورش کے لیے دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ مسافروں کے آنے کی جگہ تھی، تو بیماریاں آ جاتی تھیں، وائرس وغیرہ آ جاتا تھا، تو بچوں کا ڈر لگا رہتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ کے لوگ کہتے تھے کہ بچوں کی صحت کی خاطر اور ان کی عربی زبان وہ خلط ملط نہ ہو جائے باہر کے آنے والوں کی وجہ سے، تو بچے کو بھیج دیتے تھے۔ طائف کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو سعد، اس کی 10 عورتوں نے آپس میں مل کر پروگرام بنایا کہ چلو مکہ مکرمہ چلتی ہیں اور وہاں سے بچے لے کے آئیں گی، ان کو 1-2 سال پالیں گی، اس پر ہمیں انعام ملے گا، ہمارا کام چلے گا۔ چنانچہ ان میں سے 9 عورتوں کی سواریاں وہ تو بہت صحت مند تھیں، تیل سفر کرتی تھیں، مگر ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی جس کے اوپر سامان تھا، وہ آہستہ چلتی تھی۔ تو وہ عورتیں انتظار کرتی، جب حلیمہ پیچھے سے آ کے ملتی دوبارہ چلتی، پھر حلیمہ پیچھے رہ جاتی۔ تو جب مکہ مکرمہ قریب آ گیا تو عورتوں نے کہا حلیمہ ہم نے تمہاری خاطر بڑا انتظار کیا، تمہاری سواری بہت کمزور ہے، دبلی پتلی ہے، ہمارا سفر کھوٹا ہوگا، ہم نے واپس بھی جانا ہے، ہمیں اجازت دو، ہم جلدی چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ 9 عورتیں مکہ مکرمہ پہنچیں۔ مکہ مکرمہ میں جو بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے امراء کے، ان عورتوں نے امیروں کے بچے فوراً اپنی گود میں لے لیے۔ عورتیں آتی، بی بی آمنہ سے پوچھتی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ بتاتی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، والد فوت ہو گئے۔ تو عورتیں سوچتی یتیم بچہ ہے، ہمیں کیا ملے گا، وہ آگے چلی جاتی۔ ان کا آنا، پوچھ کے پھر چلے جانا، اس سے بی بی آمنہ کے دل میں ایک صدمہ ہوتا۔ وہ سوچتی کاش اس کا والد ہوتا، آج عورتیں اس کو بھی خوشی خوشی اٹھا کے لے جاتی۔ سب بچے ان عورتوں نے لے لیے، ایک بچہ رہ گیا جو ایک والا تھا، جس نے ایک کی پرورش اور ایک کی پرستش کرنے کی، عبادت کرنے کی تعلیم دنیا میں دینی تھی۔ اب حلیمہ سعدی آئی، بتایا گیا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا۔ حلیمہ آئی، کہتی ہیں کہ دل تو مغموم تھا، میں نے سوچا چلو میں اس بچے کی شکل تو دیکھوں۔ بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو اس وقت اس بچے نے آنکھیں کھولی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ بچے کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ میں اپنا دل دے بیٹھی۔ مجھے دل نے کہا حلیمہ تجھے گو پیسے نہیں ملیں گے لیکن بچے کی مسکراہٹیں تو ملیں گی نا۔ میں نے بے اختیار ہو کر بچے کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ اب بی بی آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار ہے، حلیمہ سعدیہ بچہ لینے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب بھی تشریف لے آئے تو حلیمہ سعدیہ نے بے اختیار ہو کے کہہ دیا کہ میں نے تو کبھی بستی میں، گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو جب حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں نے تو گاؤں میں کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، تو بی بی آمنہ کہنے لگی میں شہر کی رہنے والی ہوں،
میں نے کبھی شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب پاس تھے. وہ فرمانے لگے کہ میں تو ملکوں کا سفر کرتا ہوں, میں نے تو ملکوں میں ایسا بچہ کبھی خوبصورت نہیں دیکھا. چنانچہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ جی آپ ذرا اپنے کمنٹس دے دیجئے, تو جواب ملے گا کہ میں نے تو پوری دنیا میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری, ہر چند وصفت بھی کنم در حسن زاں بالا تری. آفاق ہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام, بسیار خوباں دیدہ ام اما تو چیزیں دیگری. کہ میں نے سارے جہان کا چکر لگایا, سورج کی طرح چمکتے چہرے والے محبوبوں کو دیکھا, مگر اے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور اگر اللہ رب العزت سے پوچھا جائے کہ اللہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے پورے جہان میں نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حلیمہ تم نے بستی میں نہ دیکھا, آمنہ تم نے شہر میں نہ دیکھا, عبد المطلب تم نے ملک میں نہ دیکھا, اور جبرائیل تم نے پوری دنیا میں نہ دیکھا, اور میں نے اپنی پوری مخلوق میں کوئی ایسا خوبصورت نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ واللیل سیاہی زلفوں کی, چہرہ والضحیٰ اس کا, سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا. واللیل سیاہی زلفوں کی, چہرہ والضحیٰ اس کا, سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا. رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ. اللہ اکبر. حسن بے مثال کو اللہ رب العزت نے کیا حسن عطا فرما دیا تھا. اب دیکھیے کہ عورتوں کو مخلوق سے امید تھی, وہ امراء کے بیٹے لے کر گئیں, اور حلیمہ کو اللہ سے امید تھی, اللہ نے حلیمہ کو در یتیم عطا فرما دیا تھا. جو بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے, اس پر نظر رکھتا ہے, اس کو اپنا وکیل بناتا ہے, پھر اللہ رب العزت اس کی جھولی میں در یتیم عطا فرما دیتے ہیں. اب حلیمہ دینے کو تیار, لینے کے لیے تیار, اور بی بی آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار. تاریخ میں پہلی بھی ماؤں نے بچوں کو رخصت کیا. ذرا غور کیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دعاؤں سے رخصت کیا. جب بچہ لوٹ کر آیا تو کلیم اللہ بنا تھا. بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کر کے بھیجا تھا. جب بچہ واپس آیا تھا اسماعیل ذبیح اللہ بنا تھا. شیبہ اس کو اس کی والدہ سلمہ نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ دعائیں دے کر بھیجا تھا. وہاں گیا تو عبد المطلب بالیے بیت اللہ بن کر آیا. اور آج یہ بچہ جس کو بی بی آمنہ حلیمہ کے سپرد دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہی ہے, وہ نہیں جانتی تھی یہ لوٹ کر آئے گا تو محمد الرسول اللہ بن کر آئے. ماں کی دعا کیا ہوتی ہے, نوجوان بچے کیا جانے. آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, اپنی ماں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, آرگومنٹس کرتے ہیں, اس کو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کو والدہ نے دعا دے کر رخصت کیا, پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو سینے سے لگایا اور لے کے باہر آ گئی. خامند کو بتا دیا کہ اس کا والد تو نہیں, لیکن میں نے بچے کو گود میں لے لیا ہے. حلیمہ کا خامند بھی بڑا توکل والا تھا. چنانچہ اس نے کہا اصلی اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ, امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس بچے میں برکت عطا فرما دے گی. اللہ پہ نظر تھی نا. سبحان اللہ, اللہ تو کتنا کریم ہے, اپنی امانتیں تو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دیتا.
جس کی مخلوق پہ نظر ہو، چن کے ان میاں بیوی کو دیا جن کی نظر ایک اللہ کی رحمت پر تھی، ایک اللہ کی ذات پر تھی۔ اب خامد نے کہا چلو واپس چلتے ہیں، عورتیں تو چلی گئی ہوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو اونٹنی پر بٹھایا، پھر خود آگے بیٹھا۔ جب آگے بیٹھا تو اونٹنی چلنے سے انکار، بڑی کوشش کی۔ پھر خامد نیچے اترا تو اونٹنی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب خود آگے بیٹھا پھر اونٹنی نہیں اٹھتی۔ تو اس وقت خامد کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا وجہ ہے، میں آگے بیٹھتا ہوں تو اونٹنی نہیں اٹھتی، میں اتر جاتا ہوں اونٹنی اٹھنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حلیمہ تم بچے کو لے کے آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب خامد پیچھے بیٹھا اور حلیمہ آگے بیٹھی تو سواری نے اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بتلانا تھا یہ بچہ کائنات کا صدر نشین ہے، تم اسے اپنی پشت کے پیچھے نہیں بٹھا سکتے۔ چنانچہ سواری بھاگ رہی ہے، حلیمہ بھی حیران، خامد بھی حیران۔ اتنا تیز سفر طے کیا کہ جو عورتیں پہلے چل پڑی تھیں وہ ابھی راستے میں تھیں۔ اب یہ سواری ان کو ملی، آگے بڑھنے لگی تو عورتوں نے کہا حلیمہ تم نے سواری بدل لی۔ حلیمہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل لیا ہے۔ ایسی برکت ہوئی کہ وہ سواری تیز تیز گھر کی طرف لوٹی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں تو تھیں، بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیا کرتی تھیں، ہمارے گھر میں دودھ کی کمی ہوتی تھی۔ میں جب لوٹ کر آئی تو جس بکری کو دیکھوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں برتن لے کے آئی، میرے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ برکتوں والی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے، اب جو برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کی ذات باصفات کی وجہ سے۔ چنانچہ حلیمہ بڑی خوش ہو گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ قبیلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ میں کہتی کہ وہاں چراتی ہوں۔ وہ بھی اپنی بکریاں وہیں جا کے چراتے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی ایسی ہو کہ جس سے دودھ زیادہ بنتا ہے۔ ان کی بکریوں میں دودھ نارمل ہوتا، ہماری بکریوں کا دودھ بہت زیادہ ہوتا، ہمیں گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ حلیمہ کہتی ہے مگر میں ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ ایک اور بھی بچہ تھا جس کو میں پال رہی تھی اس وقت میں، تو جب میں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا جس کو میں مکہ مکرمہ سے لائی تھی، تو یہ بچہ میرے صرف ایک ہی طرف سے دودھ لیا کرتا تھا۔ جب میں اس کو دوسرے سینے کی طرف لگانا شروع کرتی یہ بچہ دودھ ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی، حلیمہ نہیں جانتی تھی یہ وہ ہستی تھی جس نے دنیا کو انصاف کا سبق دینا تھا، اللہ نے بچپن میں بھی ان کو بے انصافی سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن حلیمہ اٹھی، اس نے دیکھا بکریاں چرنے نہیں گئی۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیما، جوان العمر تھی، 16-18 سال کی عمر تھی۔ اس نے کہا شیما تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی، دیکھو اتنا سورج چڑھ آیا۔ شیما نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی میں تمہاری ماں بوڑھی ہوں، باپ بوڑھا ہے، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تو شیما نے کہا کہ اماں مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی کیسی ہیلپ؟ اماں میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد، اس کو بھیج دیجیے۔ اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے؟ اماں اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے، تم بات کھل کے بتاؤ۔ تو شیما نے کہا امی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی تھیں۔ بیٹی کیا باتیں دیکھی تھیں؟ امی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا، اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا،
اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا. مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہیں. اور دوسری صفت میں نے یہ دیکھی کہ اماں میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا, مجھے دھوپ آئی ہی نہیں, میں بادل کے سائے میں رہی. اور اماں تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی. بیٹا وہ کیا دیکھی کہ اماں میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئیں اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی. میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگیں, قریب قریب چرتی رہیں, اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں. اماں میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی, میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ حسن بے مثال تھا. انسان تو کیا قربان ہونے, جانور بھی قربان تھے. بکریاں بھی دیکھتی تھیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی. عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے. جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں. تو وہ شیما اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا, اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا, باقی رکھنا. تو یہ الفاظ کہا کرتی تھی. خیر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے بعد واپس تشریف لائے اپنی والدہ کے پاس, تو اب والدہ نے اپنے پاس رکھا. 2 سال کے بعد بی بی آمنہ نے سوچا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ ذرا اپنے گھر والوں سے مل کے آؤں. تو 6 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے. نبی السلام فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا, مجھے اتنا پتا ہے کہ میری والدہ مجھے ایک قبر کے پاس لے کر گئیں. وہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی اور بی بی آمنہ کے خاوند کی قبر تھی, اور بی بی آمنہ پہلی مرتبہ بچے کو لے کے وہاں آئی تھی. تو بی بی آمنہ اس قبر پر گئی تھیں اور انہوں نے جا کے دعائیں مانگی ہوں گی جو اس وقت کا حساب تھا, مگر ساتھ ہی انہوں نے حضرت عبداللہ سے دل میں بات کی ہوگی, تخیل میں بات کی ہوگی کہ عبداللہ آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی, اب وہ امانت اللہ نے میری گود میں عطا فرمائی, میں اسے ساتھ لے کر آئی ہوں. کاش آپ زندہ ہوتے, آپ دیکھتے اس بچے کے چہرے پہ کیا نور ہے, کتنا خوبصورت ہے وہ بچہ. نبی السلام فرماتے ہیں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری والدہ وہاں کھڑے کھڑے رونے لگ گئی, میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا. اللہ اکبر. یہ بی بی آمنہ کی اپنے خاوند کے قبر پر گویا ایک حاضری تھی اپنے بچے کو لے کر. اللہ کی شان کے کچھ عرصہ بی بی آمنہ وہاں رہیں, پھر وہاں سے وہ واپس چلیں. اب جب واپس چلیں تو دن زیادہ ہو چکے تھے. دادا عبد المطلب بچے کے لیے بڑے اداس تھے, ان کا دل روز اداس رہتا تھا. چنانچہ وہ کیا کرتے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جو مدینہ طیبہ کی طرف سے راستہ آتا تھا اس طرف جا کر بیٹھتے تھے کہ یا تو بچہ بھی آ جائے گا والدہ کے ساتھ یا کوئی آنے والا مسافر مجھے ان کے بارے میں خبر دے دے گا. وہ بیٹھے رہتے تھے وہاں, روز آتے تھے بیٹھتے تھے, آتے تھے بیٹھتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں, نبی علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنے لگے, ایک باندی تھی ام ایمن اور نبی علیہ السلام کی والدہ مائدہ تھیں. جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ باندی نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلاتے ہوئے وہ بچے کو لے کے آئی. اب جب عبد المطلب نے باندی کو آتے دیکھا تو وہ حیران, پوچھنے لگے کہ آمنہ کہاں؟ تو باندی نے بتایا کہ آمنہ بھی
اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو ولادت سے ہی پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 8 سال کی عمر تھی، 2 سال اور گزرے تو دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اصل میں اللہ نے سب سہارے توڑ دیے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سہاروں کے ساتھ تربیت پا کر بڑے ہوتے، لوگ کہتے جی تربیت کرنے والوں نے بڑی اچھی تربیت کر دی تھی۔ اللہ نے کہا دیکھو، جو تعلیم دینے آتا ہے کہ ایک اللہ کو اپنا سہارا سمجھو، میں ان کے سارے سہارے توڑ کے دکھا دیتا ہوں۔ والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، دادا بھی چلے گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے دکھانا تھا لوگوں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ حیران تھی، باپ ہوتا بچے کو انگلی پکڑ کے بازار لے جاتا، کھلونے لو کے دیتا۔ جواب ملا قدرت کی طرف سے، آمنہ کیوں حیران ہوتی ہے؟ اس کا والد نہیں کہ بازار لے جائے کھلونے لے کر دے، ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دیں۔ حلیمہ سعدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کر کے ایک سعادت پا گئی۔ ہمارے علاقائی زبان میں ایک شاعر نے حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان آپ کو سمجھ میں نہ آئے، مگر اس کا کچھ ترجمہ یہ آج ساتھ کرتا رہے گا۔ مگر آئیڈیا اس نے عجیب لکھا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی وی ہو سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدروں پہ صدقے جاؤں کہ تم مدنی کا جھولا جھلاتی ہوگی۔ سعادت ہے نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی وی ہو سے۔ اے انگلی نپا کے تو ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو ٹریندی وی ہو سے۔ حلیمہ تو اس بچے کو اپنی انگلی پکڑا کے اپنے صحن کے اندر چلنا بھی تو سکھاتی ہوگی، اور تجھے کیا پتا وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ نی عرشاں دا چن ہے کھلونا وی جس دا، تو اس بے مثل نو کھڑیندی وی ہو سے۔ حلیمہ جس کے لیے اللہ نے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا، تو اس بے مثل حسن کو دنیا کے اندر کھیلنا سکھاتی ہوگی۔ نوا کے دھوا کے تے سرما بھی پا کے، تے تھوڑی ہلا کے ہنسیں دی وی ہو سے۔ ہمارے ہاں چھوٹے بچے کو نہلاتے ہیں، آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، تو مائیں عام طور پر کہتی ہیں نظر نہ لگ جائے، تو وہ بچے کو ہنساتی ہیں اس وقت تاکہ یہ ہنس پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو بھی اس مدنی کو غسل دیتی ہوگی، اچھے کپڑے پہناتی ہوگی، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہوگی، اور جب ہنساتی ہوگی تو مسکراتے چہرے کو دیکھتی بھی ہوگی۔ زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں، نبوت تے پھل نو لکیندی بھی ہو سیں۔ نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہیں چمیندی بھی ہو سیں۔ کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت چہرے کو ہنستے مسکراتے دیکھتی تو ہوگی، تو اس کے بوسے بھی تو لیتی ہوگی۔ محبت چاہ کے بوسے دی خاطر لباں وچ لباں کو ملیندی بھی ہو سیں۔ کدی نال تیرے نزاکت سونا، اور رسدا بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے۔ عجیب بات کہی ہے کہ کبھی وہ بچہ ناز میں آ کر حلیمہ تیرے ساتھ روٹھتا ہوگا تو اس کو مناتی بھی تو ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیسی مناتی ہوگی. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے دادا کے وفات کے بعد پھر اپنے چچا کی پرورش میں آ گئے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا. اس وقت عمر 40 سال تھی. نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا. اللہ کے حبیب اس سے پہلے بھی نبی تھے، مگر اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا. چنانچہ پھر امتحان آنے شروع ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی. پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ فاتح مکہ بن کر واپس تشریف لائے. پھر فاتح مکہ کے بعد حنین کا میدان تھا. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا، بہت زیادہ. 6000 قیدی تھے، 12,000 بکریاں تھیں. اب ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی جو رضائی بہن تھی نا شیما، وہ بھی قید ہو کر آئی تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے. ایک صحابی آئے، جی ایک عورت ہے وہ کہتی ہے میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں. نبی السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک بیٹا عبداللہ کا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں تھی. جی وہ کہتی ہے میں بہن ہوں. تو نبی علیہ السلام بھی حیران ہوئے، وہ مجھے کیسے کہتی ہے کہ میری بہن ہے؟ تو اس کو فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ. چنانچہ شیما آئی، اس وقت عمر بڑی ہو چکی تھی اس کی. آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں. اور اس نے پھر واقعہ یاد دلایا کہ جب آپ کی عمر اتنی تھی اس وقت دیکھو یہ ایسے ہوا تھا، اور اس کے نشان ابھی بھی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے نشان دیکھے، آپ کو بھی یاد آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، آپ نے اپنی چادر بچھائی اور بہن کو کہا کہ اب تم میری چادر کے اوپر بیٹھا. کائنات کو پیغام دے دیا کہ دیکھو بھائی اپنے بہنوں کی اس طرح عزتیں کیا کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آپشن دی، فرمایا میرے پاس رہو گی، ساری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا. اس نے کہا کہ نہیں میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے خاندان میں. فرمایا کہ اچھا تمہیں جانے کی اجازت ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو جانور بھی دیے اور بھی تحفے دیے. اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہی ہوں، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ خود آ گئی اور ہمیں قیدی چھوڑ کے آئی. بہن کی اس بات پر نبی علیہ السلام نے قبیلے کے سب قیدیوں کو رہا فرما دیا. بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزتیں رکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ جب آپ نے رہا فرمایا شیما بڑی خوش ہو گئی. اس وقت شیما نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوری دیتے ہوئے میں کیا دعا پڑھتی تھی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ. کہنے لگی میں کہا کرتی تھی ربنا ابق لنا محمدا، اے اللہ محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا. بھائی میں نہیں جانتی تھی کہ تجھے اللہ وہ عزتیں دیں گے کہ آج میں بھی گرفتار ہو کر تمہارے سامنے پیش ہو رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کی سرداری عطا فرمائی. کہنے والے نے کہا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں یتیم آئے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے محبت تھی، بہت محبت فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں، مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ الگ بیٹھا ہے، تھوڑا اداس نظر آتا ہے. بڑھتے قدم رک گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، تم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں؟
اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، کوئی نہیں جو میرے لیے اچھے کپڑے لاتا، میری والدہ مجھے تیار کرتی، میں بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتا، میں الگ بیٹھا ہوں، مجھے اپنے ابو یاد آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر آؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کا بچہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلائیے۔ وہ نہلانے لگیں تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف کہ حسن کے کوئی اچھے کپڑے ہو تو وہ بھجوا دیجیے۔ کپڑے بھجوا دیے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ اچھے کپڑے پہنائے، ان کو خوشبو لگائی، ان کو سرما ڈالا، سر پہ تیل لگایا، کنگھی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بچہ بڑا خوش تیار عید کے لیے جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتے تھے؟ اس نے کہا میرے والد تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، فرمایا آؤ آج میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا اور کندھے پہ بٹھا کر جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ بچے جو مدینہ کی گلیے میں کھیل رہے تھے انہوں نے اس بچے کو دیکھا، جا رہا تھا تو میلے کپڑے تھے، آ رہا ہے نہایا ہے، سرما ڈالا ہے، خوشبو لگائی ہے، صاف کپڑے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے۔ تو بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کی اور پوچھا کہ کیا معاملہ؟ اس بچے نے خوشی سے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس بچے نے یہ کہا تو کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا کاش میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا، اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے ایسی محبت تھی۔ نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آج تو زمین پر نہیں بیٹھے گا، جہاں ممبر پر آپ تشریف فرما تھے آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لوگو جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی صفات سے نوازا کہ جو ہماری سوچ اور گمان سے بھی باہر ہیں۔ عربی زبان میں جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفت کا لفظ بنتا ہے وہ صفت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ دوبارہ سنیے، عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ہر حرف سے جو صفت بنتی ہے وہ صفت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، ابتحی آ گئے، دنیا میں امین آ گئے، اول آ گئے، با بولی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، باطن آ گئے، تا نے کہا دنیا میں تنویر آ گئے، تہامی آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم بولی دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا بولی حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آئے، حکیم آئے، حجازی آئے، حامیم آئے، حبیب آئے، حق آئے، حاشر آئے، حفی آئے، خو بولی دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خاشع آ گئے، خلیل آ گئے، دال بولی دنیا میں داعی آ گئے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، زال بولی دنیا میں زکی آ گئے، را بولی دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آئے، رفیق آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، زا بولی دنیا میں بیت اللہ کے زائر آ گئے، سین بولی سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، شبیر آ گئے، شاہد آ گئے،
صاد بولی دنیا میں صفی اللہ آ گئے، زود بولی دنیا میں ضامن آ گئے، تو نے کہا طیب آئے، طاہر آئے، طٰہٰ آئے، توسین آئے، زا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، عاقب آ گئے، غین بولی دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا میں فاتح آ گئے، قاف بولی دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے، چھوٹی کاف نے کہا کفیل آ گئے، کامل آ گئے، لام نے کہا دنیا میں لعیق آ گئے، میم بولی محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، متین آ گئے، مجیب آ گئے، دنیا کے اندر منیر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، ماہی آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مطہر آ گئے، مذکر آ گئے، دنیا کے اندر مطیع آ گئے، مامون آ گئے، نون بولی دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے، واو بولی دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہا نے کہا دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا دنیا میں آخر آ گئے، عامر آ گئے، یا بولی دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ اللہ نے قصہ ختم کر کے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کونین کا والی بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس پوری کائنات کے لیے سعادت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو مزین کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لیں، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے دل کو ٹٹولے تو عشق نبوی سے بھرا نظر آئے، جسم کے جس عضو کو ٹٹولے سنت نبوی سے سجا نظر آئے۔ اس محبت میں ہم اس دنیا سے جدا ہوں اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔